بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ہفتے ایک حدیث تھی، اسی کا سلسلہ چل رہا ہے۔ شیخ محی الدین ابو زکریا نووی رحمہ اللہ نے حلاوت ایمانی کی شرح کرتے ہوئے فرمایا، حلاوت کے معنی مٹھاس، لذت۔ جیسے ظاہری نعمتوں کی ایک لذت ہوتی ہے، مٹھاس ہوتا ہے، ذائقہ ہوتا ہے، تو جو روحانی نعمتیں ہیں ان کی اپنی لذت ہے، اور سب سے بڑی روحانی نعمت جو ہے وہ ہے ایمان۔ ایمان کی بھی اپنی لذت ہے، لیکن جیسے ظاہری لذتیں اور ظاہری نعمتوں کا مزہ انسان کو جب ہی آتا ہے کہ جس حادثے کے ذریعے وہ نعمت استعمال کر رہا ہے وہ ٹھیک ہو۔ اگر وہ کوئی کھانے کی چیز ہے تو اس کی لذت کو محسوس کرنے کے لیے جو ہمارے اندر قوت ذائقہ ہے، چکھنے کی قوت، وہ کیا ہو، ٹھیک ہو۔ اگر خدا نخواستہ قوت ذائقہ متاثر ہو گئی، خراب ہو گئی، تو ہم کتنی بھی اچھی نعمت استعمال کریں مزہ نہیں آئے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نعمت مزیدار نہیں، نعمت بہت مزیدار ہے، اور باقی لوگ جو ہیں اس نعمت کو مزے لے لے کر استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن جو بیچارہ انسان بیمار ہے، دوائیاں کھاتے کھاتے اس کی جو قوت ذائقہ ہے، چکھنے کی قوت، وہ متاثر ہو گئی ہے، اب اس کو کسی چیز میں مزہ نہیں آتا۔ تو یہ نعمتوں میں مزہ نہیں ہے کہ اس کی زبان بد مزہ ہے، زبان بد مزہ ہے۔ ایسے ہی کوئی کتنی بھی اچھی خوشبو ہو، خدا نخواستہ کسی کی جو ہے قوت شامہ، سونگھنے کی قوت، وہ متاثر، اس کو زکام ہو تو وہ اس کو محسوس نہیں کرتا۔ ایسے ہی کوئی کتنا بھی اچھی آواز کے ساتھ تلاوت کرے، نعت پڑھے، کوئی دوسرا اچھا کلام پڑھے، بہت عمدہ آواز ہے، سب مست ہو رہے ہیں، لیکن خدا نخواستہ کسی کی قوت سامعہ، سننے کی قوت، وہ خراب ہے، تو اس کو کوئی لذت نہیں ہوتی۔ اسی طرح دوسرے حواس جو ہیں، اسی طرح اس کائنات میں سب سے عظیم نعمت جو ہے ایمان ہے۔ ایمان کی اپنی لذت، ایمان کا اپنا مٹھاس ہے، لیکن یہ بھی جب حاصل ہوگا جب اندر وہ صلاحیت ٹھیک ہو۔ چنانچہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ ذاق طعم الایمان، ایمان کا ذائقہ ملا، ایمان کی لذت، ایمان کا مزہ، ایمان کا مٹھاس کس کو ملا؟ فرمایا جس کے اندر تین چیزیں ہوں۔ پہلی چیز کیا ہے کہ من رضی باللہ ربا، جو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر کیا ہو، خوش ہو، بہت خوش ہے۔ زبانی بھی اس خوشی کا اظہار بار بار کر رہا ہے، رضیت باللہ ربا، میں راضی ہوں، میں خوش ہوں اللہ کے رب ہونے پر۔ اور صرف زبانی نہیں، اندر بھی بالکل مست ہو رہا ہے کہ میرے کتنے عظیم نصیب ہیں کہ اللہ میرا کیا ہے، رب ہے۔ جیسے کوئی عظیم محدث ہوں، عظیم عالم ہوں، اب کوئی انسان کہے کہ فلاں میرے استاد ہیں، تو اور مجھے فخر ہے اس بات پر کہ وہ میرے کیا ہیں،
استاد ہے. زبان سے بھی کہے گا اور اندر بھی واقعی وہ فخر محسوس کر رہا. وہ تو انسان ہے بہرحال. تو جب یہ کیا کہہ رہا ہے رضیت باللہ ربا، میں خوش ہوں کہ اللہ میرا کیا ہے رب ہے. رب تو وہ ہر کسی کا ہے. ایک ہے رب ہونا، ایک ہے رب ماننا، ایک ہے اس کے رب ہونے پر کیا ہونا خوش ہونا. رب تو وہ سب کا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، رب سب کا ہے. فرمایا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام عالم والوں کا کیا ہے رب ہے. تو رب تو سب کا ہے. لیکن سب اس کو اپنا رب مانتے ہوں اور زبان سے اس کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہوں، ایسا نہیں. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اسی اللہ کا فضل ہے، اسی اللہ کا کرم ہے. اللہ کے فضل ہمیشہ قائم رہے کہ ہم اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں. اور یہ اللہ ہی کی دین ہے، یہ اللہ ہی کی دین ہے، اللہ کا عطیہ ہے. اگر اللہ نہ دینا چاہیں، اللہ کو منظور نہ ہو تو کس کے بس میں. فرمایا وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، کسی کے بس میں نہیں کہ اللہ پر ایمان لائے مگر اللہ ہی کی اجازت. اس کا مطلب اللہ نے ہمارا مومن ہونا چاہا ہے. یہ کوئی معمولی کرم نہیں ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے بھی ہیں، اور ماننے کے ساتھ ساتھ بندہ کیا ہے خوش ہے کہ میری اتنی نصیب، میری اتنی قسمت کہاں ہے کہ اللہ میرا رب ہے. تو واقعی اگر انسان اس پر بالکل خوشی کے مارے مر جائے تو یہ ایسی بڑی دولت ہے، ایسی بڑی نعمت ہے کہ اللہ ہمارا کیا ہے رب. ہمارا سارا وجود اسی کے عطاؤں پہ رکا ہوا ٹھہرا ہوا ہے. اگر ایک لمحے کے لیے اس کی ربوبیت کا جو تعلق اس کے بندوں کے ساتھ ہے، خدا نہ خواستہ ایک لمحے کے لیے ختم، سب جیسے یہ بجلی ہے نا چمک رہی ہے، ایک لمحے وہاں کیا ہو جاوے کنیکشن کٹ ہو جاوے تو بالکل اندھیرا ہی اندھیرا ہے. اور ہمارا جو وجود اللہ تعالیٰ کی قدرت پر، اللہ کے عطاؤں پر موقوف ہے، اس کو اس سے بھی سمجھایا نہیں جا سکتا، کیونکہ لیس کمثلہ شیء. ہمارا تو کوئی وجود ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے جو کچھ ہے، لیکن بس کچھ اس کو کیسے آدمی تعبیر کرے ہے کیا معاملہ. تو ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا، جو اللہ کے رب ہونے پر کیا ہے خوش ہے. ابھی اس نے کبھی تنہائی میں بیٹھ جایا کرو اور کہا رضیت باللہ ربا، اور اس کے اندر ڈوب جایا کریں کہ میری کہاں اتنی قسمت کہ اللہ میرا رب ہے. تو ذاق طعم الایمان، ایمان کا ذائقہ کس کو ملا؟ من رضی باللہ ربا، جو اللہ کے رب ہونے پر کیا ہو خوش ہو. تو ایک تو زبانی خوشی کا اظہار، اور ایک دل کے اندر دل خوشی سے لبریز ہو کہ اللہ میرا کیا ہے رب ہے. جیسی بعضی نسبتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان بعض مرتبہ ان نسبتوں کو بیان کرنے میں جھجکتا ہے. کوئی استاد ہو، اس کے اندر کچھ خرابیاں ہوں تو ہم اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے بعض مرتبہ جھجکتے ہیں، اور کوئی ایسا ہوتا ہے کہ ہم فخر محسوس کرتے ہیں.
اور ایک ہے عملاً کہ جب اللہ نے کو ہم نے اپنا کیا مانا، رب مانا، اور ہم اس کے رب ہونے پر خوش ہیں، ہے نا. تو بطر رب اس نے جن جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان ساری چیزوں کو خوشی خوشی بجا لانا ہے. اور اگر کبھی خوشی نہ بھی ہو، دل نہیں چاہ رہا ہے، مجھے خوشی سے کیا لینے دینا ہے، میرے لیے میرا اللہ کا کیا ہے، حکم ہے، اس نے میں نے اس کو اپنا رب مانا ہے اور میں اس کے رب ہونے پر خوش ہوں. اور یہ جو حکم دیا ہے یہ اسی لیے دیا کہ وہ میرا کیا ہے، رب ہے، وہ ربوبیت کی وجہ سے دیتا ہے. ایسے ہی جب اللہ نے کسی چیز سے منع کیا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، دیکھو بدکاری کے قریب بھی مت جاؤ، یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے، اللہ تربیت کرتے ہیں ہماری. تو کتنا بھی جی چاہے آدمی کو دیکھنے کو، دیکھنا ہی تو قریب جانا ہوا، تو خوشی خوشی اللہ تعالیٰ کی جو ربوبیت ہے اور بحیثیت رب کے جو اللہ نے میرے لیے حکم لگایا ہے کہ یہاں آنکھ اٹھا کر مت دیکھو، یہاں آنکھ جھکاؤ. تو ذاقہ طعم الایمان، ایمان کا ذائقہ، ایمان کی لذت، ایمان کا مٹھاس کس کو ملا؟ من رضی باللہ ربا، جو اللہ کے رب ہونے پر کیا ہے، خوش ہے. زبانی بھی خوشی کا اظہار کر رہا ہے اور دل بھی اندر سے خوشی سے لبریز ہے. اور اس رب نے رب ہونے کے حیثیت سے جس وقت جس کام کے کرنے کو کہا بلا چون چرا، کیوں کیا یہ نہیں بس کہا ہے تو بس مجھے آگے نہیں کچھ نہیں چاہیے. اسی لیے اب ہم کہیں گے فلاں حکم جو اللہ نے دیا ہے اس میں حکمت کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، بندے کا یہ کام نہیں ہے. نہیں ہاں، ہمارے والد ہوں، ہماری والدہ کہے بیٹا فلاں کام کرو، دو بچوں کو ایک تو بس سنتے ہی دوڑ کر وہ کام کر کے، دوسرے میں آخر فائدہ کیا ہے، اس میں کیا مقصد ہے، اگر نہ کریں تو کون سا نقصان ہوگا. اب بعد میں والد نے سمجھا تو یہ بھی گیا، تو والد کس سے خوش ہوں گے، زیادہ خوش کس سے ہوں گے، پہلے والد سے، کہ اس نے بلا چون چرا، جہاں میں نے زبان سے بات نکالی اس نے بلا چون چرا، اور یہ جو دوسرے یہ پہلے چون چرا کرنے لگے. تو بندے کا کام کیا ہے، جب اللہ نے کوئی حکم دیا ہے چونکہ ہم نے اس کو رب مانا ہے، اس لیے بس اس کے رب ہونے کا تقاضا ہے کہ ہم بلا چون چرا اس کو کریں، چاہے ہمارا جی چاہے یا نہ چاہے. ہمیں ایسا ہمارے جی سے کیا غرض ہے، جب اللہ کا جی چاہا، اللہ نے چاہا تو میری چاہت کچھ نہیں. اور جہاں اللہ تعالیٰ نے کسی چیز سے کیا کر لیا، منع کر لیا کہ مت دیکھو، اب اندر سے دیکھنے کو جی چاہ رہا ہے، کسی کام کے کرنے کو جی چاہ رہا ہو، ادھر سے اللہ نے کیا کر رکھا ہے، منع. تو بندہ نے چونکہ اس کو اپنا رب مان ہے اور رب ہونے کا خوش ہے، اس لیے خوشی خوشی اس کام سے اپنے آپ کو روکے. اور اگر خوشی نہ ہو رکنے میں، زبردستی روکنا پڑے، روک لے. حالانکہ اس کام کے کرنے میں جس سے اللہ نے کیا فرمایا تھا، منع فرمایا تھا، اس کام کے کرنے میں اس کو مزہ آ رہا تھا. بدنگاہی میں، موبائل کے غلط استعمال میں اس کو کیا کہہ رہا تھا، مزہ آ رہا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں تھا اور اس نے اللہ کو اپنا رب مانا ہے. تو اس لیے اس نے اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا لحاظ رکھا اور اس لذت کو اور اس مزے کی چیز کو ٹھکرا دیا، حرام لذت کو. اور ظاہر بات ہے وہ حرام لذت کتنی دیر ملتی ہے، 10 منٹ 15 منٹ، لیکن اس نے اللہ کے لیے اس حرام لذت کو چھوڑ دیا. اب اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہی حلاوت ایمانی مٹھاس، ایمانی لذت عطا فرماتے ہیں. چنانچہ حدیث میں بھی ہے جب کسی بندے نے
اچانک نظر پڑ گئی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے نگاہ کو جھکا لیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمانی حلاوت عطا کرتے ہیں۔ اب اس کو ہر چیز میں کیا آ رہا ہے؟ مزہ، یعنی تھوڑی دیر حرام لذت کی قربانی دے دی اور ہمیشہ کے لیے ایمانی لذت مل گئی۔ اور یہ دنیا امتحان ہی کی جگہ ہے۔ ساری لذتیں جسمانی اور روحانی، ان ساری لذتوں کا مرکز جو ہے وہ جنت ہے۔ جسمانی لذتیں بھی جن کی کوئی انتہا نہیں، اور روحانی لذتوں کا تو پوچھنا ہی کیا، ایمانی لذتوں کا۔ یہاں تو ایمان والا بندہ جب کبھی اللہ کو یاد کرتا ہے، اور یہ اتنا، جیسے پرسوں پہلی مجلس میں آیا تھا، بعض بزرگ کہتے ہیں کہ جب ہم اللہ کا نام لیتے ہیں تو واقعی زبان منہ میٹھا ہو جاتا ہے، اور وہ تو ہے ہی، اللہ اللہ اینچی شیریں است نام، شیر و شکر میں شبد جانت، کہ یہ اللہ کا نام کتنا پیارا ہے۔ اس کی حلاوت، جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں تو اس کی لذت میں اپنے پورے وجود میں محسوس کرتا ہوں۔ صرف نام۔ اور جنت کے اندر جیسے حدیثوں میں آتا ہے نا، قرآن پاک میں بھی وہ ہے الی ربھا ناظر۔ تو جب صرف نام لینے کی لذت کا یہ عالم ہے کہ پورا وجود اس لذت کو کیا کر رہا ہے؟ محسوس کر رہا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جنت کے اندر دیدار کرا دیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ جیسے یہاں انسان کتنے بھی اچھی نعمتوں میں ہو، لیکن جہاں اللہ کی وہ محبت کا جوش اٹھا اور اللہ کے نام کی لذت اندر سرحیت کر گئی، تو اب ساری لذت کچھ نظر نہیں آتی، کسی کی چیز کو کی طرف توجہ کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ تو جنت جہاں جسمانی لذتیں بھی اپنی انتہا کو پہنچی ہوں گی، ہر چیز عظیم و غریب لذتوں کی ساری انتہا، حدیث میں ہے نا کہ تمام ہر طرح کی نعمتیں اپنی تمام انتہاؤں کے ساتھ، ہر طرح کی راحت، ہر طرح کا آرام اپنی تمام حدود کے ساتھ کہاں؟ جنت۔ وہ تو ہو گئی جسمانی، لیکن جب اللہ تعالیٰ سب سے بڑی روحانی نعمت عطا کریں گے کہ اپنی دیدار سے اپنے بندوں کو کیا کریں گے؟ مشرف کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بالکل بے خود ہو جائیں گے بندے، اور جب تک اس روحانی اللہ تعالیٰ کی دیدار کی لذت میں ہوں گے، اور جنت کی نعمتیں بھی کیا نظر آئیں گی؟ ہیش نظر آ جائیں گی۔ تو ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا، جو اللہ کے رب ہونے پر کیا ہو؟ خوش ہو۔ وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پر کیا ہو؟ خوش ہو۔ ظاہر بات ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ اسلام کے دین ہونے پر خوش ہیں، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی دین ہے، بہت بڑی عطا ہے۔ زبان سے بھی اقرار کرے رضیت بالاسلام دینا، اور اندر سے بھی خوش ہو کہ میری کتنی بڑی سعادت ہے، اللہ کا کتنا میرے اوپر انعام ہے کہ اسلام جیسا دین مجھے دیا، اور دیا ہی نہیں بلکہ اللہ نے میرے لیے پسند کیا ہے نا قرآن میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم ورضیت لکم، کیا ہے؟ ورضیت لکم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمت ورضیت لکم اسلام دینا۔ اس کا لفظی ترجمہ کیا ہوگا؟ کہ میں خوش ہو گیا تمہارے لیے، یا میں نے پسند کر لیا تمہارے لیے اسلام کو باعتبار دین کی۔ جب اللہ نے ہمارے لیے اسلام کو پسند کر لیا تو پھر اس کی خوشی اور پسندیدگی کا کیا عالم ہے۔ تو اللہ نے ہمارے لیے اسلام کو پسند کر لیا تو ہم کو بھی اس کا زبان سے بھی اظہار کرنا ہے، اور دل کے اندر بھی خوش ہونا ہے کہ اس چیز کو اللہ نے میرے لیے پسند کیا۔ اب اسلام نام چیز کس چیز کا ہے؟ اسلام نام ہے اطاعت و فرما برداری کا۔
اسلام نام ہے نماز کا، نماز کو اللہ نے میرے لیے پسند کر لیا ہے، تو مجھے کس پسندیدگی کے ساتھ نماز کو ادا کرنا چاہیے۔ تلاوت کو اللہ نے میرے لیے پسند کیا، ذکر کو اللہ نے میرے لیے پسند کیا، شرم و حیا کو اللہ نے میرے لیے پسند کیا، اپنی محبت کو اللہ نے میرے لیے پسند کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو اللہ نے میرے لیے پسند کیا، امر بالمعروف کو اللہ نے میرے لیے پسند کیا، نہی عن المنکر کو اللہ نے میرے لیے پسند کیا، روزے کو اللہ نے میرے لیے یعنی یہ جتنی بھی دین کے کام کے کرنے کی چیزیں ہیں ان کو اللہ نے میرے لیے پسند کیا، تو مجھ کو کتنی پسندیدگی اور عیش کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ ان چیزوں کو، اور فلاں چیز سے رکنے کو اللہ نے میرے لیے پسند کیا، بد نگاہی سے رکنے کو اللہ نے میرے لیے پسند کیا، موبائل اور انٹرنیٹ کے غلط استعمال سے باز آنے کو اللہ نے میرے لیے کیا کیا، پسند کیا، گندے تعلقات سے اپنے آپ کو بچانا، اس کو اللہ نے اس کو میرے لیے کیا کیا، پسند کیا۔ تو جس چیز کو اللہ نے میرے لیے پسند کیا تو مجھ کو کس پسندیدگی کے ساتھ ان چیزوں کو تو عملانا چاہیے جن کا حکم دیا، اور ان چیزوں سے باز آنا چاہیے جن سے اللہ نے کیا کیا، منع کیا، اسلام نے منع کیا۔ وبالاسلام دینا، اسلام نام کس کا ہے؟ اطاعت کا، فرما برداری کا۔ ہمارے یہاں کتاب میں لکھا ہوتا ہے لفظی ترجمہ، تو اسلام کا لفظی ترجمہ اردو میں الاسلام گردن نہادن بطاعت، اس کا مطلب کیا؟ اپنی گردن اطاعت کے لیے جھکانا ہے نا۔ جس کو کسی نے کہا ہے سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار، یعنی اللہ کے نے جو حکم دیا فلاں کام کرو سر خم، چون چرا نہیں، فلاں کام کرو لبیک، فلاں کام کرو لبیک، فلاں چیز سے رکو بس باز آ گیا، فلاں چیز سے رکو باز آ گیا۔ تو اسلام نام ہے اسی چیز کا کہ جن جن چیزوں کے، جن جن کاموں کے جس وقت اللہ نے کرنے کا حکم دیا بس اللہ کا حکم سمجھ کر ان کو انجام دینا، ان کو عمل میں لانا، مزہ آئے تو نہ آئے تو، جی لگے تو نہ لگے تو، جس دن جی لگ گیا اللہ کا شکر ادا کر لیا، اور جس دن جی نہیں لگا اس دن اللہ کا حکم سمجھ کر لیا، ہوستا اس دن اجر زیادہ ملے، اس دن دوہرا اجر ملتا ہے بعض مرتبہ، کہ انسان کے ایک کام کے کرنے کو جی چاہ رہا تھا اس نے کر لیا، یہ اتنا کوئی کمال کی بات، ٹھیک ہے اللہ کا حکم اس نے بجا لایا وہ ٹھیک ہے، لیکن ایک وقت کسی کام کے کرنے کو بالکل جی نہیں چاہتا لیکن اللہ کا حکم اس کو کرنا ہے، تو جی نہ چاہنے کے باوجود اس کام کو کیا کر لیا، انجام دے دیا۔ تو اس میں دو چیزیں، ایک تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی کیا ہوگی، تعمیل ہوئی، اللہ کا حکم بجا لایا، اور دوسرے اس کو مجاہدہ کرنا پڑا کہ ایک کام کے کرنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا لیکن اللہ کا حکم جان کر کر لیا، تو جی نہ چاہنے کے باوجود اللہ کا حکم سمجھ کر کرنا، اس کا نام کیا ہے، مجاہدہ۔ اور کسی کام کے کرنے کو جی چاہ رہا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم جان کر کہ اللہ نے اسے منع کیا ہے، جی چاہنے کے باوجود اس کام کو نہ کرنا، اس کا نام کیا ہے، مجاہدہ۔ اور حدیث میں کیا ہے، المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، اصل حقیقی مجاہد وہ ہے جو اپنی نفس سے مجاہدہ کرے، اپنی نفس کی مخالفت کرے اللہ تعالیٰ کی اطاعت۔ اور تیسری چیز کیا ہے، وبالاسلام من رضی ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ۔ میں خوش ہوں اس بات پر کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کیا ہیں، پیغمبر ہیں، رسول۔ جب ایک اچھے استاد کے استاد ہونے پر بندہ خوش، کسی اچھے بزرگ کے اپنے مرشد ہونے پر خوش، کسی عظیم والد کے والد ہونے پر خوش، تو امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم، جو عظیم الشان پیغمبر، تمام انبیاء کے سردار ہو اور تمام انبیاء کے امام ہیں، وہ ہمارے پیغمبر ہیں، تو کتنا بندے کو خوش ہونا چاہیے۔ تو زبانی بھی
خوشی کا اظہار، اور اندر ہی اندر بہت خوش ہو کہ میری کتنی بڑی سعادت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم پیغمبر کی امت میں اللہ نے مجھے بنا دیا اور ان کو میرے لیے پیغمبر اور رسول بنایا۔ اب جب پیغمبر علیہ السلام بحیثیت پیغمبر بحیثیت رسول کسی کام کے کرنے کا مجھے حکم دے رہے ہیں تو مجھے خوشی خوشی اس کو انجام دینا ہے، اور جہاں منع کر لیا خوشی خوشی اس سے کیا آنا ہے، بس۔ تو اسی کو کہہ رہے ہیں شیخ محی الدین ابو زکریا نووی رحمہ اللہ نے حلاوت ایمانی کی شرح کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ حلاوت ایمانی اللہ تعالی ہر اس شخص کو عطا فرماتا ہے جو ان اعمال کو اختیار کرتا ہے جن پر حلاوت ایمانی کا وعدہ ہے، مثلا اہل اللہ سے محبت رکھنا، بد نظری سے اپنی حفاظت کرنا وغیرہ، یعنی جن اعمال پر حلاوت ایمانی کے وعدے ہیں ان سب کے قلب کو اللہ تعالی حلاوت ایمانی عطا فرماتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کو حلاوت حسیہ بھی عطا فرماتے ہیں، یعنی جو بندہ ان اعمال کو کرتا ہے تو ایمانی حلاوت تو ملتی ہے، لیکن کبھی کبھی حلاوت حسیہ کا مطلب ہے کہ انسان جیسے ظاہر میں کوئی نعمت کھاتا ہے تو اس کو کھاتے ہوئے مزہ آتا ہے نہیں زبان پر، تو کہہ رہے ہیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ظاہری حسی لذت بھی ان کو عطا فرماتے، جیسے پہلے آیا تھا کہ تھانہ بہن میں ایک بزرگ سائیں توکل شاہ حضرت حکیم الامت تھانوی سے کہتے ہیں کہ حضرت جی مجھے اللہ کے نام میں اتنا مزہ آوے ہے کہ میرا منہ میٹھا ہو جاوے ہے، یعنی مجھے جیسے آدمی حلوہ کھا رہا ہے، سیب کھا رہا ہے، کوئی اور چیز کھا رہا ہے تو زبان سے اس کو محسوس کرتا ہے، تو فرمایا میں اللہ تعالیٰ کے نام کی لذت کو زبان میں حسن محسوس کرتا ہوں، یعنی ان کے منہ میں بھی مٹھاس ہو جاتی ہے۔ یا اللہ تعالیٰ کی عطا ہے جس کو چاہیں عطا کریں، لیکن قلب تو ہر ایک کا اس حلاوت کو پا ہی جاتا ہے، قلب کے اندر ایک سکون فوراً ہر ایک کو مل جاتا ہے۔ تو میرے دوستوں اور عزیزوں میں یہ عرض کر رہا ہوں، حضرت حکیم صاحب فرماتے ہیں کہ ظاہر کے عیش کی جتنی فکر ہے اس سے زیادہ ہمیں اپنے قلب کو باخدا بنانے کی فکر ہونی چاہیے اگر چین سے رہنا ہے، ورنہ ایئر کنڈیشن میں افکار و پریشانی اور مصیبتوں سے دل گرم رہے گا، ہزاروں لاکھوں ریالوں ڈالروں میں قلب افکار کے لاتوں اور گھونسوں سے غمزدہ، مشوش اور پریشان رہے گا، اس لیے کہ ظاہر کا عیش باطن کے عیش کے لیے ضروری نہیں۔ چنانچہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آئے کے در کنج مسجد مست و شاد، وائے کے در باغ ترش و نامراد۔ ایک شخص مسجد میں چٹائی پر مست ہے، ایک شخص مسجد میں پھٹی پرانی چٹائی پر مست ہے، اللہ کے نام کی لذت میں، نماز میں، تلاوت میں، ذکر میں، دعا میں، مراقبے میں۔ آئے کے در کنج مسجد مست و شاد، وائے کے در باغ ترش و نامراد، اور ایک باغ میں ہے، چاروں طرف پھول ہیں لیکن غموں کے کانٹوں سے غمگین و نامراد ہے، یہ پھولوں میں رو رہا ہے اور وہ کانٹوں میں ہنس رہا ہے۔ اب کوئی کہے یہ تو اجتماعی ضدین ہے، یہ تو اجتماعی ضدین ہے کہ کانٹوں میں تو ہنسے اور پھولوں میں روئے۔ غم میں اللہ تعالیٰ کیسے خوش کر دیتا ہے؟ تو میں کہہ دیتا ہوں کیوں صاحب، یہ واٹر پروف گھڑیاں جو بن رہی ہیں چاروں طرف پانی ہے، وضو کرتے ہیں نا، وہ جو گھڑی ہوتی ہے اس کو نکالنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو چاروں طرف کیا ہے؟ پانی ہے، مگر پانی اثر کیوں نہیں کر رہا؟ کیونکہ یہ واٹر پروف ہے۔
اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کے قلب کو بھی غم پروف کر دیتا ہے. یعنی ظاہر میں کتنی بھی پریشانیاں ہوں، جسم پر تو ہیں لیکن دل پر اس کا وہ اثر نہیں. اللہ اپنے عاشقوں کو کے قلب کو بھی غم پروف کر دیتا ہے. جس کے دل پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نظر عنایت ہوتی ہے، ہزاروں غموں میں بھی وہ خوش اور بے غم رہتا ہے. اور غم اس کی اصلاح اور تربیت کے لیے ہوتے ہیں، اس کی ایمانی ترقیات کے لیے ہوتے ہیں، مگر اس وقت بھی وہ اندر اندر مست اور خوش رہتا ہے، چاہے وہ رو بھی رہا ہو، آنکھیں اشکبار ہوں غم سے، مثلاً اپنے بچوں کی بیماری سے یا اپنی بیماری سے، مگر اس کے قلب میں پریشانی نہیں گھستی. اس کی دلیل کیا ہے؟ حکیم صاحب مثال دے رہے ہیں. اس کی دلیل شامی کباب ہے. باہر وہ کباب بنتے ہیں نا اس پہ کوئلوں پہ، اس میں مرچیں بہت ہوتی ہیں. اب جب آدمی کھا رہا ہے تو کھاتے کھاتے بعد میں آنکھوں سے کیا نکلتے ہیں؟ آنسو. لیکن اندر کیا آ رہا ہے؟ اسی کو فرماتے ہیں اس کی دلیل شامی کباب ہے. مرچ والا شامی کباب ایک شخص کھا رہا ہے، آنسو بہہ رہے ہیں. ذرا اسے کوئی کہہ تو دے کہ میاں آپ کچھ مصیبت میں معلوم ہو رہے ہیں، یہ شامی کباب چھوڑ دیجئے، آپ بلا وجہ رو رہے ہیں، آپ نہ کھائیے، مجھے دے دیجئے. تو وہ کیا کہے گا کہ دل اندر اندر لذت لے رہا ہے، میں اندر اندر لذت درآمد کر رہا ہوں. یہ مزیداری کے آنسو ہیں، یہ غم کے آنسو نہیں. اسی طرح اگر اللہ کو راضی کر لیا جائے، ہر نافرمانی چھوڑ دی جائے، کیونکہ نافرمانی سے اللہ کی رحمت دور ہو جاتی ہے، اور ہر معصیت خدا سے دور کرتی ہے. معصیت کی خاصیت ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی اللہ سے دور کرتا ہے، اور نیکی کی خاصیت ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اللہ کے قریب کر دیتی. اب جو اللہ کے مخصوص بندے ہوتے ہیں تو وہ اس چھوٹی نیکی کی وجہ سے جو اللہ کے قریب ہو گیا تو اس قرب کو کیا اس نے محسوس، اور چھوٹی سی غلطی ہوگی اس کی وجہ سے دوری ہو گئی تو وہ فوراً اس دوری کو کیا کرتا ہے؟ محسوس کرتا ہے. لہٰذا جتنے گناہ ہیں ان کو زہر سمجھ کر چھوڑ دیا جائے اور صالحین کی صحبت میں رہا جائے اور اللہ کا نام لیا جائے تو اللہ تعالیٰ قلب کو غم پروف کر دیتا ہے. ایسا شخص دنیا میں ہر وقت مست و شاد رہتا ہے. جتنے بھی غم ہیں وہ دل کے باہر ہی باہر رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت جب کسی پر ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں اس بندے کو خوش رکھوں تو دنیا کے حوادث اس کو غمگین نہیں کر سکتے. اب مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر سنیے. وہ فرماتے ہیں گر او خواہد عین غم شادی شود، گر او خواہد عین غم شادی شود، عین بندے پائے آزادی شود. کہ اگر اللہ فیصلہ کر لے میں اس بندے کو خوش رکھوں تو غم کی عینیت مصطلح یعنی اصطلاحاً جو عینیت ہے یعنی غم کی ذات کو اللہ تعالیٰ خوشی بنا دیتے ہیں. غم کی ذات کو اللہ تعالیٰ خوشی بنا دیتے ہیں. یہ حضرت تھانوی کی کلید مثنوی دفتر ششم میں ہے. دنیا والے تو غم کو ہٹائیں گے اور خوشی کے اسباب لائیں گے، آگ کو ہٹائیں گے اور پانی لائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اجتماعی ضدین پر قادر ہے کہ وہ آگ کو پانی بنا دیتا ہے. یعنی دنیا والے آگ کو بجھانے کے لیے کیا لائیں گے؟ پانی. لیکن اللہ تعالیٰ اجتماعی ضدین پر قادر ہے، وہ آگ کو پانی بنا دیتا ہے اور غم کی ذات کو خوشی بنا دیتا ہے اور پاؤں کی بیڑی اور قید کو آزادی بنا دیتا ہے. چنانچہ سیدنا یوسف علیہ السلام جب قید خانے میں ڈالے گئے تو انہوں نے فرمایا رب السجن احب الی، اے میرے رب یہ آپ کی راہ کا قید خانہ ہے، آپ کی وجہ سے قید خانے میں جا رہا ہوں. کیونکہ زلیخا برائی کی دعوت دیتی تھی اور دھمکی بھی دی. جب عورت نے ان پہ طنز کیے
کہ یہ تو عجیب خاتون ہے، اپنے غلام کی محبت میں بالکل اپنے آپ کو کھو بیٹھی۔ پھر انہوں نے وہ جو ہے ایک مجلس بلائی اور ان کے ہاتھوں میں پھل دیے، قرآن پاک میں ہیں، چھریاں دے دی، اور پھر یوسف کو کہا چلو۔ جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم میوے کاٹ رہے ہیں یا اپنی انگلیاں کاٹ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد کہا یہ تو عجیب شخص ہے، یہ تو کوئی بشر لگ نہیں رہا، ان ھذا الا ملک، یہ تو کوئی بہت معزز فرشتہ ہے۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، یہی تو وہ ہے جس کی بارے میں تم مجھ کو کیا کرتی ہو، ملامت۔ اور پھر فرمایا لئن لم یفعل ما آمرہ، اگر وہ میری بات یہ نہیں مانے جو میں اس کو کہہ رہی ہوں تو یہ قید میں جائے گا۔ تو اس وقت یوسف علیہ السلام سے دعا کی رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ قید میرے لیے زیادہ محبوب ہے، پسندیدہ چیز ہے اس چیز سے جس کی طرف یہ مجھ کو کیا کر رہی ہیں، بلا رہی ہیں۔ اسی کو فرمایا اے میرے رب یہ آپ کی راہ کا قید خانہ ہے، آپ کی وجہ سے قید جا رہا ہوں، اور جہاں آپ ہوں خالق کی گلستان جہاں ہو وہ قید خانہ نہیں رہا، وہ تو مجھے احب ہے، اسی کو میں عرض کیا کرتا ہوں۔ حضرت حکیم صاحب فرماتے ہیں اللہ ایسے پیارے ہیں، اتنے محبوب ہیں کہ جن کی راہ کے قید خانے احب ہوتے ہیں، ان کی راہ کے گلستان کیسے ہوں گے؟ یعنی جب قید خانے میں اتنی لذت ہے تو گلستان جس کو عطا کریں گے تو اس کا کیا عالم ہوگا۔ فرماتے ہیں دوستو اگر خدا کی راہ میں نظر کی حفاظت کرنے میں، گناہ کے چھوڑنے میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے اور دل میں غم پیدا ہو جائے تو واللہ ساری دنیا کے پھول اگر اس ایک کانٹے کو سلامی پیش کریں تو اللہ تعالیٰ کی راہ کے کانٹوں کی عظمت کا حق ساری دنیا کے پھول اپنی سلامی سے ادا نہیں کر سکتے۔ پھر سنو اس کو دوستو، اگر خدا کے راہ میں نظر کی حفاظت کرنے میں، گناہ کے چھوڑنے میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے اور دل میں غم پیدا ہو جائے، ہے نا، جب آدمی جس کو بدنگاہی کی عادت ہو، بدنگاہی کی طرف طبیعت لپکتی ہو، موبائل کے غلط استعمال کی طبیعت لپکتی ہو، اب اپنے آپ کو اس سے کیا ہے بچا رہا ہے، تو اس وقت دل میں ایک غم وقتی طور ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، تو اسی کو کانٹا چبھنے سے کیا کیا، تعبیر کیا۔ دوستو اگر خدا کی راہ میں نظر کی حفاظت کرنے میں، گناہ کے چھوڑنے میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے اور دل میں غم پیدا ہو جائے تو واللہ ساری دنیا کے پھول اگر اس کانٹے کو سلامی پیش کریں تو اللہ کے راہ کے کانٹوں کی عظمت کا حق ساری دنیا کے پھول اپنی سلامی سے ادا نہیں کر سکتے۔ خدا کی نافرمانی چھوڑنے میں جو دل کو جو غم آیا ہے، ساری دنیا کی خوشیاں اگر اس کو سلام کریں تو اس غم کی عظمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے راستے کا کانٹا ہے، خدا کے راستے کا غم ہے، اس کی قیمت کچھ نہ پوچھو، اس کی قیمت انبیاء اور اولیاء ہی کی جانیں سمجھتی ہیں، اس لیے وہ ہر حال میں مست و شاد رہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ بھی ان کے دل کو ہر وقت خوش رکھتا ہے، اور پریشانی اور غم ان کے دل تک نہیں پہنچ سکتے، باہر ہی باہر رہتے ہیں۔ خوشی اور غم دونوں کیسے جمع ہو سکتے ہیں، اور کانٹوں کے ساتھ دل کیسے مسکراتا ہے؟ اس پر فرماتے ہیں میرا ایک شعر ہے، صدمہ و غم میرے دل کے تبسم کی مثال، صدمہ و غم میں میرے دل کے تبسم کی مثال، ادھر صدمہ ہے، غم ہے، اور ہونٹوں پر کیا ہے، مسکراہٹ ہے، تبسم ہے، یعنی اس کو ایک مثال سے سمجھاتے ہیں، صدمہ و غم میں میرے دل کے تبسم کی مثال جیسے گنچا گھرے کھاروں میں چٹک لیتا ہے، یعنی چاروں طرف سے کانٹے ہیں اور اس میں ایک پھول کھل گیا۔ اگر کلیوں کو یہ نعمت مل سکتی ہے کہ وہ کانٹوں میں کھل جائیں
تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے خاص بندوں کے قلوب کو تسلیم و رضا کی برکت سے عین غم کی حالت میں خوش نہیں رکھ سکتے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ۔ اشهد ان محمد رسول لا حول ولا قوة إلا بالله۔ اللہ اکبر۔ لا إله إلا الله۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد۔ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة۔ جی اسی کو فرماتے ہیں زندگی پر کیف پائی گرچہ دل پر غم رہا۔ زندگی پر کیف پائی گرچہ دل پر غم رہا، ان کے غم کے فیض سے غم میں بھی بے غم رہا۔ زندگی پر کیف پائی گرچہ دل پر غم رہا، پر غم یعنی غموں سے، ان کے غم کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا۔ یہ تسلیم و رضا بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت عطا کرے، اپنی معرفت عطا کرے، ایمانی لذت سے ہم سب کو اللہ تعالی مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری دلوں میں ہر طرح کے گناہوں کی نفرت ڈال دے۔ اللہ تعالی کی اطاعت و بندگی کی حلاوت اللہ تعالی ہم سب کو عطا کرے۔ اللہ تعالی سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، سب کی جائز حاجات کو پورا کرے۔ آج بھی دیر ہو گئی، ذکر کا وقت نہیں۔